کے بعد نا وہ آپ کو آپشن دے دے گا کہ آپ کے زوم کے اس پرٹیکولر فولڈر میں ہی موجود ہے. آپ اگر اس کو ابھی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیشن ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ کنورژن شروع کر دے گا اس کو MP4 میں. صحیح ورنہ بعد میں جو ہے وہ ڈاٹ زوم کی فائل آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ کنورٹ کر دے گا MP4 کے اندر. ٹھیک ہے. زیادہ تو اچھا طریقہ یہی ہے کہ کنکلوڈ ہونے کے بعد فوراً ہی اس کو کنورٹ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے صحیح. تو میں نے جو ہے وہ ریکارڈنگ پہ آلریڈی اس کو لگا دیا ہے. ابھی تو اسکرین کہاں غائب ہو گئی ہے؟ تو میری فائل نظر نہیں آ رہی ہے مجھے. وہ ڈاکومنٹس میں زوم کے اس میں ہوگا. نہیں مل گیا. صحیح. اچھا جو اسکرین یار اسکرین کی میں نے ریزولوشن مجھے یاد نہیں, میں نے 16:9 سلیکٹ کی تھی یا نہیں, وہ میں چیک کروں؟ تم کیسے کرتے ہو؟ میں تو نارملی رہنے دیتا ہوں اس کو, بہت زیادہ اس میں کوئی چھیڑا خانی نہیں کرتا. اچھا صحیح ہے, یعنی انگلی نہیں کروں. نہیں, وہ نارمل جو ریکارڈنگ جس میں آ رہی ہے نا ہماری وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے, کیونکہ ابھی میرے دکھا جس رہے کی 16:9 اور یہ وہ ہے جو یوٹیوب کی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو یوٹیوب پہ یہ چاہیے ہوتی ہے ہمیں. تو خیر میں تجھے بتا رہا ہوں میں بھی, لیکن اچھا بھائیوں تو میرا خیال ہے میں ذرا اسکرین پہ تھوڑی سی چیزیں ایڈجسٹ کر لوں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تاکہ مجھے سب کے وہ بھی نظر آتے رہیں فیسز. ہاں اتار لو ابھی سوری ریکارڈ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یار میں شروع کرنے جا رہا ہوں. یار ایک منٹ تیسرا, یار میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی وہی بھائی, تو یار آپ بہت صبح جاگ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے, اور پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ رات میں؟ نہیں, میں فجر کے بعد سوتا ہوں تو پھر میں ظہر کی نماز سے اٹھتا ہوں میں, یعنی کہ مطلب جیسے بھی وہ جاگ رہا ہوں میں. ٹھیک, ابھی جیسے میں جاگ رہا ہوں فجر کے بعد سوؤں گا میں 6:30-7 بجے تک, تو پھر میں تقریباً ظہر سے پہلے 12 بجے تک اٹھتا ہوں تقریباً. تو 6-7 گھنٹے کی نیند تو مل جاتی ہے ماشاء اللہ. ہاں نیند تو پھر میں اگر زیادہ تھکن ہوتی ہے پھر میں دوپہر میں بھی سو جاتا ہوں میں. آپ کے بھائی نا سافٹ باکس لگایا ہوا ہے. ہاں میں اصل میں جو ہے نا, کیونکہ سب لاک ڈاؤن ہے, میں نے جو ہے جا کے باہر ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بڑی جو ہے وہ لائٹ مل جائے زیادہ پاور کی, لیکن یہ انسفیشینٹ ثابت ہو رہی ہے اس ٹائم پہ نا, اتنی زیادہ نہیں میں اچھی نے تو لائٹ یار آ نہیں وہ رہی. ریکارڈنگ کے لیے خریدی ہوئی ہیں چیزیں پہلے سے, وہ جو سافٹ باکس وغیرہ تو وہ لگایا ہوا ہے, کیونکہ میرے ٹکلے پہ جو ہے نا وہ بلب ادھر اوپر لگا ہوا ہے, اس کی روشنی ساری ڈائریکٹ نہیں پڑتی ہے. آج تھوڑا ہو سکتا ہے بہتر ہو. اچھا ٹھیک ہے, تو یار پھر ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 2 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, وہ تمام دوست جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض ہے ایک دفعہ پھر. اور آج میں اگین اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور آج ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس ٹاپک کا تعلق بھی موجودہ سچویشن یعنی کرونا وائرس پینڈیمک سے ہے, لیکن اس پرٹیکولر ٹاپک میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی سیوک سینس. یعنی اس پینڈیمک کے حوالے سے جو سیوک سینس ہے اس کو ہم پینڈیمک سے پہلے اور پینڈیمک کے بعد کے تناظر میں آج ہم ڈسکس کریں گے. اور میرے ساتھ اس ڈسکشن میں میرے دوست شامل ہیں, سنیل عمر UK سے اور سید حجت علی کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بھائیوں کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمد للہ رب العالمین, بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں. الحمد للہ. عاصم بہت بہت شکریہ, آپ نے ہم لوگوں کو دوبارہ مدعو کیا, اور میرے خیال ہے یہ کرونا وائرس کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی پازیٹیوٹی ہے کہ ہم گائے بغائب آج کل بیٹھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. عام دنوں میں تو یہ ہمیں موقع نہیں ملتا, تو یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے آج کل کی کام کا. اچھا آج ہم سیوک سینس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو بڑی بھاری رسپانسبلٹی آ گئی ہم پہ, ہمیں تھوڑا سا سیوک سینس کا مظاہرہ کرنا پڑ جائے گا. اچھا یار تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سیوک سینس کو ہم تفصیل میں ڈسکس کریں موجودہ صورتحال کے تناظر میں, میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم چونکہ مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں, مختلف سوسائٹیز میں رہتے ہیں, یہاں پر جو سٹیزنز ہیں یا عوام ہیں
ان کا جو بیہیویئر ہے یا ان کی جو سیوک سینس کے بارے میں یا سیوک رسپانسبلٹی کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بریفلی تینوں جو چیز ہماری آبزرویشن یا ہماری نالج میں ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ سیوک سینس یہ ہونا چاہیے, سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان پوائنٹس کو. تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کامن پوائنٹس نکال سکیں جن کو لے کے پھر ہم پرٹیکولرلی پینڈیمک کے کیس میں پھر ہم آگے چل کے ڈسکس کریں. تو میں سب سے پہلے وجاد, اگر میں تم سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یار سیوک سینس کو تم کیسے ڈیفائن کرتے ہو, کہ سیوک سینس ہوتا بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیں, اگر بہت ہی مبتدیانہ یا ایک نو وائس انداز میں ہم دیکھیں تو کسی بھی شہری کے اوپر دو طرح کی چیزیں جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں, ایک اس کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک اس کے فرائض ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ کسی بھی پیراڈائم یا کسی بھی تناظر کو لیں یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو لیں, اس میں یہ دونوں آپ کو جو ہے وہ ڈائمینشنز نظر آئیں گی. یعنی آپ جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر جو دو بڑے ڈرائیو کرنے والی فورسز ہیں, یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم وے آف لائف سسٹم ہے, میری نظر میں ایک وہ سیکولرزم ہے اور ایک جو ہے وہ اسلام ہے. تو دونوں کے نزدیک کچھ ڈیوٹیز ہیں اور کچھ جو ہے وہ آپ کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. تو جو سیوک سائنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان دونوں کا ایک بیلنس ہے. یعنی آپ کچھ حقوق کلیم کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیوٹیز ہیں کہ جو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایز مختصر سا جو ہے وہ ہم اس کو ایسے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سنیل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیوک سینس دراصل یا سیوک رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے ایک فرد کے رسپیکٹ سے, یا مثال کے طور پہ عام شہری کیا سوچتا ہے کہ کیا سیوک سینس ہونا چاہیے؟ ویل عاصم, بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے میری نظر میں کہ سیوک سینس یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے جو آپ کر رہے ہیں, سوسائٹی میں آپ چیزیں کرتے ہیں, ڈیلی روٹین ہوتا ہے آپ کا, اس میں کوئی بھی آپ کا ایسا عمل جو آپ کے ساتھی شہریوں کو اور نظام زندگی جو چل رہا ہے اسموتھلی چلنے سے روکتا ہے, یا ساتھی شہریوں کو اس سے تکلیف یا مشکل کا سامنا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ سیوک سینس اپنا جو ہے صحیح استعمال نہیں کر رہے. سیوک سینس استعمال اگر آپ صحیح طرح کریں, اپنی رسپانسبلٹیز جو آپ کی ہیں ٹورڈز دی سوسائٹی اس کو صحیح طرح استعمال کریں, تو ساتھی شہریوں کو اور نظام زندگی کو کوئی اس میں مشکل درپیش نہیں ہوگی, اسموتھلی معاملات چلیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک ایز لانگ ایز ہم بحیثیت شہری کسی دوسرے شہری کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سیوک رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارا سیوک سینس بہتر ہے. اچھا, اور وجاہت کے نزدیک یہ جو مطلب اس نے ڈیفینیشن دی کہ آپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ کے فرائض بھی ہیں, ان حقوق اور فرائض کا بیسکلی کمبینیشن ہے. اور پھر اس کو جو وجاہت نے بات کی کہ ہم اس کو میرے خیال ہے تھوڑا مختلف ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مذہب اور یعنی ڈفرینٹ جو نظام حیات ہیں ایک طریقے سے آپ کہہ لیجیے سسٹم جو ہے اس وقت رائج ہیں اس کے تناظر میں. اچھا یار, میرے نزدیک مطلب اس سے کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, میں اس کو بالکل ایسے ہی لیتا ہوں کہ آپ جو ہے بحیثیت شہری کسی, آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ریاست ہیں, ریاست کا حصہ ہیں, اور ریاست کو میں تھوڑا حکومت سے مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایک ریاست ہوتی ہے, ریاست میں جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں, یعنی حکومت اور جو شہری ہوتے ہیں وہ دونوں ریاست کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ریاست میں اگر حکومت اور شہری ہیں, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی سرحدیں بھی آ سکتی ہیں, لیٹ سے لوگ اس کی مختلف ڈیفینیشن کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور حکومت اور شہری دو چیزیں ہیں. اچھا, ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, وہ کانٹریکٹ کیا ہے جو ریاست ان دونوں کو جس چیز سے جوڑتی ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. تو کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں, کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں, جو آپ کو کانسٹیٹیوشن میں بحیثیت شہری اور حکومت دونوں کی کچھ وہی جو وجاہت والی بات آ گئی کہ کچھ جو ہیں آپ کے حقوق ہیں اور کچھ آپ کے فرائض ہیں. اچھا, یہ دونوں طرف سے ہیں, تو میں اس کو دونوں پارٹی کے تناظر میں رہتا ہوں. یعنی میں کسی صرف شہری کے طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیوک سینس صرف اس کی رسپانسبلٹی ہے, میں اس کو حکومت اور شہری دونوں کا تعاون کا نتیجہ سمجھتا ہوں. تو میرے خیال ہے اس سے پہلے نا میں ایک چھوٹی سی وضاحت چاہوں گا بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ یہ کہ ہم ریاست اور حکومت کی بات کرنے سے پہلے نا اس سے ایک اسٹیپ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا بیلنس ہے. صحیح, یعنی obviously فرد کے کچھ حقوق ہیں اور وہ حقوق اپنے کچھ چھوڑ دیتا ہے اس مطلب مکمل اجتماعیت کے حقوق کی بنیاد پہ. یعنی اجتماعیت جب قائم ہوتی ہے تو وہ اجتماعیت جو ہے وہ سب سے پہلے تو یعنی اگر ہم ہسٹوریکل ایوولوشن دیکھیں تو ایک قبیلے کے طور پر بنتی ہے, پھر قبیلہ جو ہے وہ ایک بڑی ریاست بنتی ہے, اور پھر ریاست جو ہے پھر اور مزید اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتی ہے.
تو یہ جو اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت کے ظاہر پتہ ہے اجتماعیت کوئی ایبسٹریکٹ چیز ہی ہے، کوئی انڈیویجول یہ شخصیت تو نہیں ہے، شخصیت تو ایک فرد کی ہوتی ہے. تو اصل حقوق یا اصل فرائض شخص کے ہوتے ہیں، لیکن جب بہت سارے لوگ مل کے اس اجتماعیت کو قائم کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کچھ حقوق جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیکریفائز کر رہے ہیں تاکہ ایک بگر خیر کی طرف جو ہے یا بگر کلیکٹیو فائدے کے لیے جو ہے وہ ہم آپس میں جمع ہو سکیں. اچھا، اس سے جب ریاست بنتی ہے تو ریاست کے اندر اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ جی جو بھی اس کے اندر شہری اور فرد رہ رہے ہیں ان کے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کی جائے گی. حکومت ہے، حکومت دراصل ریاست نہیں ہوتی. حکومت جو ہے وہ ریاست کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے کہ جو اس کے فرد ملا کے رکھتے ہیں. اب اس کے لیے پھر ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی وضاحت آ جائے تو ہم بات کرتے ہوئے ہم کو تھوڑا سا آسانی رہ گیا آگے. ٹھیک ہے. اچھا، آئی اگری ٹو دس. میری بھی یہی سوچ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک حصہ ہوتی ہے، یعنی کس طریقے سے گورن کرنا ہے. اچھا، ایک چیز کی میں کلیریفیکیشن چاہوں گا بجائے جس طرح تم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک تو فرد کی بات کی، لیکن پھر ایک مجموعہ ہے، یعنی افراد ہیں جو کہ ان کو اس صورت میں پھر ہمیں دیکھا جائے گا کہ اگر ہم افراد کی بھلائی کے لیے یا بگر پرپس کے لیے پھر ہم اپنے کچھ انفرادی حقوق چھوڑ دیں، لیکن اس افراد یا اس اجتماع کو تم حکومت سے تعبیر کر رہے ہو یا صرف یہ عوام ہی ہیں؟ پہلے تو ریاست بنتی ہے، پھر ریاست ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ یقینی طور پہ کسی جغرافی کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور جغرافی کے باہر بھی. وہ پھر الگ ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس کا انتظام کرنے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت بنائی جاتی ہے. تو جو اب جو نئے سمجھ لیں کہ سوشیولوجی کے کانسیپٹس ہیں، اس کے حساب سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ جی ریاستی حکومت ہے، حکومتی ریاست ہے. یعنی اگر آپ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو وہ اصل میں ریاست کے خلاف بغاوت جاتی تھی. لیکن اگر آپ حکومت کو ہٹانے کے لیے نارمل آج کے دور کی نالج کے حساب سے کوئی کیمپین چلاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو وہ عین آپ کے اس کانسٹیٹیوشن کے امبریلا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے عین جائز ہوتا ہے. ٹھیک، صحیح. تو سنیل کی طرف میں آؤں گا اس سے پہلے کہ ہم اب اس کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں. تو سنیل، اب تک یعنی اگر میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں کہ ہم جس چیز پہ اگری کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن کی بیسس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ بھائی ایک فرد ہے، اس فرد سے جو اجتماع ہے یا سٹیزنز ہیں یا باقی معاشرہ جو ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اور یہ بیسکلی سیوک سینس ہے آپ کے سوچ کے مطابق. اس طرح وجاہت نے جو بات کی، اس نے جو ہے وہ فرد کے علاوہ افراد، یعنی ایک پورے سمجھ لیجیے کہ معاشرے کی بات کی. میں نے جو ہے وہ حکومت اور جو ہے وہ شہری دونوں کے بارے میں بات کی. وجاہت نے میرے خیال ہے اسی کو ٹچ کیا ہے. اچھا، تو اب ہم اسی کو دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے حقوق اور اپنے حقوق انفرادی اور اجتماعی، اسی تناظر میں ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا، تو اگر آپ لوگ یا ہم سب لوگ یہ تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں کہ یار یہی تمام چیزیں ہم نے کیسی آبزرو کی ہیں یا کس طرح لوگ اس کو لیتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پر ہم مقیم ہیں. فار ایگزامپل میں سنیل سے شروع کرتا ہوں. تو سنیل، انگلینڈ میں یا جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یا جتنا عرصہ آپ نے گزارا، آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کا عام رویہ بغیر کسی پینک سچویشن کے عام حالات میں لوگوں کا سیوک سینس کیسا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کیسے نبھاتے ہیں، اور حکومت اور سٹیزنز کے درمیان آپس میں رشتہ کیسا ہے؟ دیکھیں عاصم، اس ملک میں جیسے سویڈن میں بھی ہوگا اور یورپ میں بھی ہوگا کہ اس ملک میں سیوک سینس سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بہترین ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام صورتحال میں جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن ہے اور ایک کرائسس کی سچویشن ہے، اس میں تو آپ نے دیکھا کہ سیوک سینس پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا. ہر جگہ لوگوں نے، یورپ میں بھی اسی طرح بہیو کیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عام دنوں میں کیونکہ ہر چیز لوگوں کو میسر ہے، لوگوں کے پاس obviously جابز ہیں، ان کو پتا ہے کہ انصاف ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہے، اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو لے کر کیونکہ لوگوں کے پاس آسائش ہے، لوگوں کے پاس سکون ہے، ان کے پاس جاب ہے، ان ٹرمز آف جاب سکون ہے، تو وہ جو ہے نا وہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں آپ دیکھیں یہاں جو لاک ڈاؤن کے دوران، اس پینڈیمک کے دوران لوگوں نے کیا ہے، وہاں پاکستان میں 365 دن لوگوں کرتے ہیں. اس کی وجہ obviously یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ
وہ جسٹ نہیں ہے, انصاف کے مطابق نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو, کیونکہ ریاست, جیسے وجاد بھائی نے کہا, ریاست کا بھی ایک رول ہوتا ہے, جس طرح ریاست ان کو پوری طرح پرووائڈ نہیں کر رہی چیزیں, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پھر ایک افراتفری کی سچویشن ہے. یہاں وہ تب ہوا جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا, لوگوں کو فکر ہو گئی کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے, ہمیں چاہیے سینیٹائزر چاہیے, چیزیں شارٹیج ہو جائے گی, تو ان لوگوں نے پھر اس طرح ایکٹ کیا. تو جہاں خوف کا پہلو آ جائے وہاں یہ ہوتا ہے. ہاں سنیل, انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری. ہم جو یہ پینڈیمک والی سچویشن ہے, اس میں جو کچھ ہوا اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یار نارملی, یعنی نارمل روٹین میں کیسا ہے آپ کے بقول کہ یو کے میں, کیونکہ لوگوں کے پاس حقوق ان کو جو ہے ریاست یا حکومت کی طرف سے ان کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, وہ سب جو ایک بنیادی زندگی کی سہولیات میں شمار ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں عموماً لوگوں کو, مطلب آف کورس ایکسیپشنز ہوں گے, کچھ جو ہے وہ مطلب بے روزگاری کی کوئی شرح ہوگی, اموات کی شرح ہوگی, نیگلیجنس ہوگی, ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو عمومی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر حکومت اپنے فرائض صحیح طریقے سے یا ریاست اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے, اس لیے وہاں کے شہری جو ہیں وہ حکومتی یا ریاستی قوانین کی کو جو ہے فالو کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے اوور آل کہ جو سوشل یا سیوک رسپانسبلٹی یا سیوک سینس لوگوں میں جو ہے زیادہ ہے. ایم آئی رائٹ؟ یہ بالکل یہی بات ہے عاصم, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, سیوک سینس بھی گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کر رہی ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں ہیلتھ ہے, یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہے, ٹریفک کا نظام اسموتھ ہے, پولیسنگ اسموتھ ہے, جب ان کو لگتا ہے کہ ریاست ان کو لک آفٹر کر رہی ہے, تو ان کو جو سیوک سینس کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی عوام بخوبی نبھانے کی کوشش کرتی ہے. میجورٹی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہر چیز آئیڈیل ہے, لیکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وجاہت کی طرف جاؤں گا. وجاہت تو سنیل نے بات کی کہ بھائی کیونکہ وہاں پر لیٹ سے یورپین ممالک میں یا بالخصوص انگلینڈ میں کیونکہ لوگوں کو وہاں پر اپنے حقوق مل رہے ہیں, اس لیے وہاں پر سچویشن بہتر ہے. اور سنیل نے ریفر بھی کیا پاکستان کو, تو یار پاکستان میں مطلب آف کورس ہم سب نے بہت ٹائم گزارا ہے, لیکن پچھلے 10-12 سالوں میں جو چینجز آئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یا اوور آل تمہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے لوگوں کا نارمل حالات میں سیوک سینس, آف کورس ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے, لیکن کیا یہ واقعی جو ہے وہ انصاف میں مبنی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ان ٹرمز آف لیٹس سے دی رائٹس آف ادر پیپل یا فار ایگزامپل فالوئنگ دا لاز, کیا وہ واقعی ایسا ہے کہ لوگوں میں بالکل نہیں ہے؟ تم کیسے دیکھتے ہو اس کو؟ اس کی اصل میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت زیادہ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ہم اپنی بات کو یعنی سمپل رکھنے کے لیے اور اپنی یعنی گفتگو کا ایک تو دائرہ نہ پھیلانے کے لیے اور اس کو کمپلیکیٹ نہ کرنے کے لیے ہم صرف 2 باتیں جو ہے ٹچ کریں گے. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ جی کسی بھی قوم کے اندر یعنی آپ جب کسی قوم کے متعلق کچھ چیزیں انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو انالائز کرنے کے لیے آپ ان کے کچھ اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کن اصولوں کی پاسداری کر رہی ہیں, کن اصولوں کو فالو کر رہی ہیں. رائٹ فرام دا بگننگ کانسٹیٹیوشن سے اگر ہم اسٹارٹ کریں چیزوں کے متعلق, تو وہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق کون کون سے ادارے, کون کون سی چیزیں کس کس جگہ پر کیسے کیسے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ہم پالیٹکس کو بالکل بھی ٹچ کیے بغیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 لیول پر پاکستان میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک عمرانی معاہدہ تھا نا, جس عمرانی معاہدے میں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز نے اس کو فالو کیا تھا, یعنی میں نے اور آپ نے اس عمرانی معاہدے پہ دستخط نہیں کیے, لیکن ہمارے والدین اور ہمارے والدین یا ان سے بھی پہلے لوگوں نے اس دور میں رہتے ہوئے اپنے کچھ ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ بھیجے تھے قانون ساز اسمبلی میں, جو کہ نارمل اسمبلی سے گئے تھے. انہوں نے اس بات کو طے کیا تھا اور وہ ہمارا عمرانی معاہدہ بن گیا تھا. اس کی بیسس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کچھ ادارے کچھ یہ کام کریں گے, کچھ ادارے یہ کام کریں گے, اور وہ جو ہے وہ فالو اپ چیزیں نہیں ہو سکیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کیونکہ ہم نے جو اصول بنائے ہم ان اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے, تو وہ پاسداری ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے معاشرہ یعنی کہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو پاکستانی معاشرے کے جو فنڈامنٹل اصول ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے. تو ہم وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے اصولوں کو اگر صرف اور صرف زبانی کلامی بیان کریں اور ان کو کوئی پریکٹس نہ کریں تو obviously بات ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی فرکشن پیدا کرے گا پورے معاشرے کے اندر. اچھا, اس سے پہلے کہ وجہ اس سے پہلے تم آگے جاؤ, میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا, اس کو میں بالکل ٹچ نہیں کر رہا کہ ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفینیشن آف فریڈم ہے, وہ ڈیفینیشن آف فریڈم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے 2 قوموں کے درمیان میں کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کریں گی.
صحیح. فلسفی کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری, میں ان کی بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ جو غلام اقوام ہوتی ہیں, غلام سے مراد یہ کہ جنہوں نے پوسٹ کالونیل ٹائم گزارا, یعنی کہ کالونیز رہی ہیں وہ کسی اقوام کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی پولیٹیکلی, صحیح. فکری طور پہ تو شاید نہیں ہو سکے لیکن پولیٹیکلی یعنی بظاہر طور پر جو ان کو آزادی مل گئی, ان کا جو ڈیفینیشن آف فریڈم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو انہوں نے کالونیلزم کے دور سے نہیں گزری ہیں اقوام, اور آبویسلی بات ہے کہ انہوں نے کچھ اصول طے کیے پچھلے 200-250-300 سالوں کے اندر, اور اس کو امپلیمنٹ کیا ڈفرینٹ لاس کی صورت میں, امپلیمنٹیشن کی صورت میں, مانیٹرنگ کی صورت میں اپنے معاشروں میں, اور اس کی وجہ سے تربیت ہوئی ہے پچھلے 200-250 سال کے اندر ان پوری اقوام کی. صحیح. اور اس کے مقابلے میں جو ہماری نیشن ہے, یعنی کہ نارمل اس وقت کے نیشنز کے ڈیفینیشن کے مطابق اس کی جو ہے وہ عمر صرف 70 سال کے قریب ہے, جس کی ابھی تربیت ہونا بہت باقی ہے. تو میں ڈیفینیشن پہ آتا ہوں کہ ڈیفینیشن جو ہے وہ جو سویلائزڈ نارملی کہیں گے, میں ابھی نارمل جو ڈیفینیشن ہے اس میں رہتے ہوئے جو سویلائز معاشرے ہیں ان میں فریڈم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی آرڈر کے انڈر میں آ جائیں. صحیح. یعنی آپ اپنی ایبسولوٹ شخصی فریڈم آزادی, نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ ان کو, صحیح. یعنی کہ فریڈم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اپنی لمیٹیشنز بتاؤں. صحیح. جبکہ پاکستان میں جو ہے وہ پرابلم کیا ہے, پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر آرڈر سے آزاد ہونے کو فریڈم سمجھتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بیسک ڈفرینس ہے دونوں معاشروں میں, جس کی وجہ سے ہم کو یہ لیک آف سیوک سینس, جو کہ ہم ظاہر سی بات ہے اسی تناظر میں اور اسی ڈیفینیشن کے تحت بات کر رہے ہیں سیوک سینس کی, کہ جو پوری دنیا میں پریویل کرتا ہے. اچھا وجاد, اس میں ایک چیز میں مطلب کہ یار مثال کے طور پہ یعنی تم نے ایک پوائنٹ مینشن کیا کہ لوگوں کو کیونکہ مطلب فریڈم کا انہوں نے جو ایک کانسیپٹ لیا ہوا ہے وہ ایبسولوٹ فریڈم یا شتر بے مہار یا مدر پدر آزادی اس کو ہم کہتے ہیں, وہ لیا ہوا ہے. مطلب کیا ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس جو فریڈم, لوگ بالکل ایبسولوٹ یا الٹیمیٹ فریڈم چاہتے ہیں اس لیے وہ ایسا بہیو کرتے ہیں, یا یہ غم و غصہ ہے یا شکایت ہے کہ بھئی کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حقوق ہمیں میسر نہیں ہے, جو سنیل نے بات کی تھی, اس لیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے بہیو کریں گے. یا فار میں ایگزامپل یہ بھی ہو سمجھتا ہوں سکتا ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ہو, یعنی ایک آدمی بھی اگر بگاڑ پیدا کر رہا ہے نا, پورے ایک کیوس پیدا کر رہا ہے ایک شخص سوسائٹی میں, تو تو وہ چین دوسرا ریئیکشن کریٹ کر دیتا ہے. چین ریئیکشن کریٹ کرتا ہے. کیا مطلب اس میں تو دونوں میں سے کون سی چیزیں, کیا لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ یار نہیں مجھے فریڈم کا ان کے پاس کانسیپٹ ہے, یا یہ غم و غصہ ہو سکتا ہے, یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے؟ دونوں ہیں اور دونوں کا کمبینیشن ہے. یعنی اگر میں پاکستانی معاشرے کے کانٹیکس میں بات کروں پرٹیکولرلی, تو جو ہمارے سو کالڈ مذہبی طبقہ ہے یا پھر عوام کی ہم بات کریں کہ جن میں دین اور مذہب سے بھلے زبانی کلامی صحیح, بھلے نام کا ہی صحیح کوئی تعلق ہے, تو ان کا رویہ ایک ڈفرینٹ ہے. اور جو ہمارے پاکستان میں لبرل طبقہ ہے, یا جن کو ہم سیکولر کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تھوڑے سے ماڈرن ہے, ان کا کانسیپٹ اور ان کا سوچ جو ہے وہ کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ جو لبرلز ہیں ان کو اس بات کا شکوہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آزادی موجود نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی آزادی کی وہ ڈیفینیشن موجود نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہیں تو اسی بڑے معاشرے کا حصہ ہی. صحیح. اچھا اور یار اس کے اس پہ مقابلے میں سوری, جو مذہبی یعنی کہ عوام کا طبقہ ہے, ان کے اندر جو ہے نا وہ اس آرڈر سے نکلنے کا غم و غصہ ہے, جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے. صحیح. اچھا میں اس میں آپ دونوں کا کمنٹ لیتا ہوں, پھر میں اپنا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا. جو بات تم نے کی کہ مثال کے طور پہ جو ایک, اگر ہم اگرچہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ ایک مذہبی اور لبرل طبقہ ہے, ایک جو ہے لیٹ سے لوگوں کو ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی آزادی کی لیٹ سے لمیٹیشن لوگوں کو نہیں پتا. تو یار کیا ایسا ہے کہ ہم اگر صرف کانسٹیٹیوشن کو ہی فالو کریں تو ہمیں مذہب کے لحاظ سے بھی, اور عام یعنی عام لیٹ سے اگر کوئی اپنے آپ کو لبرل تصور کرتا ہے اس لحاظ سے بھی, کیا یہ آئین سے لا علمی یا اس میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے لا علمی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ پہچان ہی نہیں پائے کہ ہماری لمیٹیشن یا ہماری فریڈم کہاں تک ہے, یا پھر اس کا کوئی لیٹ سے اس کا تعلق کسی اور فنڈامنٹل سے. فار ایگزامپل اگر ایک مذہبی طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دونوں کے نزدیک, لبرل مذہب دونوں کے نزدیک آئین ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. ایک جو ہے بالکل مذہبی تناظر میں دیکھتا ہے جس کا تعلق یعنی کسی پاکستان کی سرحد سے, ملک سے نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے لبرل کو بیرونی سانچوں میں چیزوں کو یا جو ہے وہ گیج کر کے دیکھتا ہے. تو سنیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیٹ سے اگر پاکستان میں یہ اس طرح کا ایشو ہے تو کیا یہ آئین ہم جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے ایسا ہے, یا کچھ اور مطلب فنڈامنٹل کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں ادھر کی یو کے کی سوسائٹی اگر آپ دیکھیں, یہاں تو کوئی مذہبی
پہلو ہے ہی نا, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہاں تو مذہب میں کوئی ہے ہی نہیں, یہاں تو زیادہ تر لوگ لادین ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو مذہب ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, ہم نماز پڑھتے ہیں, حقوق العباد نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں مذہب جہاں جن معاشروں میں ہے, اسلام جہاں ہے, وہاں تو پھر اور زیادہ سیوک سینس ہونا چاہیے, آپ کو اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق, لوگوں کے حقوق کیا ہیں آپ کے اوپر. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ معاملات پاکستان میں ہیں. یو کے میں مذہب نہ ہونے کے باوجود لوگ جو ہے سیوک سینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک بیسک وجہ وہی ہے کہ دو چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں, جو وجاد بھائی نے بھی ہلکا سا اس پہ اشارہ دیا. دیکھیں ہم 200 سال تقریباً غلامی میں رہے اور ہمیں آرڈر سنتے رہنے کی ایک ہمیں وہ رہی کیفیت. تو جب ہمیں آزادی ملی تو میرے خیال ہے ایک ہمارا ایک نیچر بن گیا, اور ابھی آگے آنے والی نسلوں میں بھی وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی آرڈر لینا پسند نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی آرڈر دے تو ہم اس کو ہمیں برا لگتا ہے, کیونکہ 200 سال ہم غلامی میں رہے ہیں. تو ایک وہ ریونج کی کیفیت ہمارے مزاجوں میں آ گئی ہے. ریڈ لائٹ پہ رکنا, کسی کی بات ماننا, یہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صحیح بات نہیں, جبکہ یو کے اور دوسرے یورپین کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے. دوسری بات مائٹ از رائٹ والی کیفیت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ ہر چیز ایمانداری سے کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں, آپ کے بچے جو ہے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ پا رہے. لیکن آپ جیسا ہی ایک بندہ ہے جو شاید آپ سے زیادہ قابل بھی نہیں ہے, وہ رشوت لے رہا ہے, وہ سسٹم کو یوز کر رہا ہے, اس کے بچے بھی پھل پھول رہے ہیں بظاہر دنیاوی لحاظ سے, اس کے بعد فیسلٹیز نہیں ہے, تو اس سے اور ایک اینگر پیدا ہوتا ہے. تو یہ 2 3 4 اس کی, جیسے وجاد بھائی نے کہا کہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. اگر آپ لے کے بیٹھیں گے تو اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جو آپ کو نکلیں گی اس کی وجہ. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ مذہب کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے یہ ہمیں obviously یہ چیزیں کا سامنا ہے. اچھا, تو میں یار اپنے سے پہلے میں وجاد کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. تو وجاد, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اگر میں اس کو سوال کو ریفریز کروں, کہ اگر ہم صرف, چاہے ہم کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں, لبرل یا مذہبی یا وٹ ایور, کیا اگر ہم صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو فالو کر لیں تو کیا وہ انف ہوگا ہمیں ہر ایک شخص کو مساوی طور پر ہماری لمیٹیشن پتہ چلنے کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اصل پرابلم جو ہے نا وہ فہم کی ہے. یعنی فہم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. صحیح. تو جو ہمارے یہاں کی جوڈیشری ہے نا, جوڈیشری کو جو ہے وہ آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ کرے گی. صحیح. اب جوڈیشری کے اندر جو لوگ موجود ہیں بہت عرصے سے, یعنی پوسٹ 2001 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں پر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے لبرل آرٹس کو جو ہے وہ اپنے لیے مقتدا اور اپنے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ نہ مانا ہو, یا اپنے لیے الٹیمیٹ سورس آف نالج نہ مانا ہو. تو الٹیمیٹلی جب وہ آئین کی آرٹیکلس کی اور سب آرٹیکلس کی تشریح کرتا ہے تو وہ تشریح کرتے میں اپنے اس نالج کو جو ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے. صحیح. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے مذہبی طبقے کی اور مذہبی چیزوں کی, تو نظر یہ آتا ہے کہ ان کے لیے کچھ شقیں جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کی یعنی ایکسپلینیشن اور اس کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ اور باقی شقیں جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں, یا پھر ان شقوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی قانون ساز اسمبلی بنے کہ جو اس قانون ساز اسمبلی ان کی مکمل طور پہ وضاحت پیش کر دے. جیسے کہ 1973 کے اندر جو ایک مشہور واقعہ ہوا تھا, میں کنٹروورسی کے لیے اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو اس کی ڈیٹیل کے متعلق جو تفصیلات آتی ہیں, اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان کی اتنی کانسٹیٹیوشنل نالج تھی کہ انہوں نے ہر بات کو اس کے اندر پلس مائنس کر کے, کہ ہم عربی میں کہتے ہیں نا کہ جامع اور مانے, کہ ہر وہ بات کہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ آ جائے, اور ہر وہ بات نکل جائے جو اس کی تعریف میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل پرابلم جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کی ہے. یعنی مانتے سب ہے آئین ہے, لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آئین میں ہی لکھا ہوا ہے, آئین میں ہی لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی ہر شخص جو ہے وہ آئین کی کسی دوسرے پر سپرسیڈ نہیں ہے. تو ہم نے جہاں جو ہے وہ یہ لکھا ہے پری ایمبل میں قرارداد مقاصد میں کہ بھائی یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا, وہاں پر آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی یو این او کی جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, اور چارٹر آف ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ باتیں آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں یہ. تو اس کی وجہ سے بھی جو نا ایک بہت بڑی رفٹ اور ایک بہت بڑی فرکشن ہے. ٹھیک. سنیل جی مختصراً پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. میں کانٹرڈکشن, جیسے وجاد بھائی نے بولا ہے کہ کانٹرڈکشنز بھی ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے ہمارے آئین میں 1973 کیا ہے کہ دین جو ہے وہ سب سے اہمیت رکھتا ہے, اللہ اور اس کا قانون, یہ ہم نے بولا ہوا ہے آئین میں. لیکن اس کے باوجود دین کی امپلیمنٹیشن جو لوگ کرتے ہیں, ججز جن کے پاس کیسز جاتے ہیں,
ان کی خود دینی نالج کوئی نہیں ہوتی. تو یہ کانٹرڈکشنز بھی ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے جو فیصلے آتے ہیں کبھی کبھار بہت زیادہ کنٹروورشل ہوتے ہیں. جس طرح میں ڈیٹیل میں جائے بغیر ریسنٹلی ایک جو سپریم کورٹ سے کیس آیا تھا جس کا ڈیسیجن دیا گیا, اس پہ مذہبی طبقہ جو ہے بہت ناخوش تھا. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت سی کانٹرڈکشن ہے, آئین میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو پریکٹیکلی کر رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ایک جنرل آپ کی اوپینین ہے, ہم کسی اسپیسیفک واقعے میں ہم میرے خیال نہیں جاتے. اچھا میں ان دونوں چیزوں کو جو بھی آپ لوگوں نے جس پر اپنے فار ایگزامپل پاکستان اور انگلینڈ کے تناظر سے بتایا, تو میں سویڈن کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ یار سویڈن میں بھی یو کے جیسے سملر سچویشن ہے کہ جو ہے وہ پہلی بات اگر ہم مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو مذہب کا ریاست کے امور میں کوئی دخل نہیں ہے, مطلب ایک لمبے عرصے سے. اور ایک سوشلسٹ اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں, سوشل ڈیموکریسی ٹو بی پرسائز, سویڈن میں موجود ہے. اور جو ہے وہ عموماً ایسا ہے کیونکہ لائف اسٹائل اچھا ہے, یعنی حکومت کی طرف سے شہریوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. جب میں شروع میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار لوگ معمولی سی چیزوں پہ کتنا زیادہ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو پیدل کے لیے بھی سگنل بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پیڈسٹرین کراسنگ پہ, اور اس پہ بھی اگر دائیں بائیں کوئی گاڑی نہیں ہے, وہ سینسر بیسڈ ہے آف کورس, لیکن لوگ وہاں پر رکے رہیں گے اگرچہ کوئی گاڑی نہیں آئے گی. اتنی معمولی چیزوں میں کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے, یعنی کچرا پھینکنے کے حوالے سے یا کسی چیز کو, کسی ایشو کو انڈرسٹینڈ, کوئی پولیٹیکل اگر رفٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے یا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ کوئی ٹرینڈ کسی اور ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے وہ ناخوش ہیں, فار ایگزامپل رائٹ یا لیفٹ کے حوالے سے, تب بھی ان کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی, یعنی ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ شائستہ یا مہذب نظر آتا ہے. آف کورس یہ ڈیفینیشن ڈیپینڈ کر سکتی ہے کہ ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو اوور آل لوگوں میں اگر ہم ڈیفائن کریں گے بھائی کوئی بھی دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کر رہا, وہ بات جو سنیل نے کہی تھی, اور ریاست حکومت اور شہریوں کے درمیان کوئی بڑی رفٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اپنے کام صحیح طرح نبھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے, خوش تو الٹیمیٹلی کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے جو فرائض ہیں وہ دونوں نبھا رہے ہیں, اور دونوں کے جو لیٹس سی کہہ دیجیے کہ اگر شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو کیونکہ مل رہے ہیں لہٰذا وہ خوش ہیں. اس کے علاوہ جو چیزوں میں سسٹم میں کہیں نہ کہیں پرٹربیشن کریٹ ہوتی ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے, وہ تو چلتا رہتا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے, تو یہ دونوں چیزیں آ گئیں کہ یعنی یہاں پر سیوک سینس اگر میں کہوں تو لیٹس سے کمپیئر ٹو پاکستان میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بہتر ہے, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہاں پر لوگوں کو چیزیں یا فیسلٹیز میسر ہیں. اگر ٹیسٹنگ ٹائمز آئیں گے, وہی بات جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں, کہ اگر ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف یعنی کسی چیز نے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا تھا, یا تو قانون اتنا سخت ہے یا اس پہ قانون پہ عمل اتنا سخت ہے کہ آپ رکے ہوئے تھے, آپ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں جا رہے تھے, یا پھر چیزیں آپ کو اتنی اچھی طریقے سے ملی ہوئی ہیں کہ آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو انسان کا, کیا یہ نیچرل انسان کی جو ہے وہ فطرت بھی ہے ایسی؟ میں اس کو مانتا نہیں ہوں, اور یہی میرا اگلا سوال ہے کہ یار اگر آپ دیکھیں کہ بھائی یہ ایک بہت ہی مہذب فرد ہے یا ایک مہذب معاشرہ ہے یا مہذب قوم ہے, اور ہم ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یار یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے. فار ایگزامپل میں پاکستان اور مغربی یا ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں پاکستان میں کہ یار لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کا یہ بیہیویئر ہے جو ہے وہ فار ایگزامپل لاک ڈاؤن کو فالو نہیں کر رہے, کسی بھی قسم کے ایون ٹریفک سگنل کو فالو نہیں کرتے, کسی بھی قسم کے قانون کو نہیں مانتے. لیکن وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ بائی نیچر پوری دنیا میں لوگ ایک ہی جیسے ہوں, وہاں پر کیونکہ مسائل زیادہ ہیں اور حکومت کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی جا رہی, تو اس لیے ایسا ہے. تو اب میں اپنے اصل سوال کی طرف آتا ہوں کہ یار اب یہ جو پینڈیمک ہوا ہے اچانک سے, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, فوڈ کی شارٹیج ہوئی ہے, میڈیکل جو ہے وہ فیسلٹیز کا ایک دم سے کرائسس آیا ہے, تو اس صورت میں سنیل کیا ہوا ہے فار ایگزامپل یو کے میں یا آپ کے سٹی میں, وہاں پر جو لوگ ایک کامن جو ہے وہ سینس سے یا سیوک رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کرتے تھے, ان کا بیہیویئر کیسا ہوا, اور آپ کے خیال میں کیوں ہوا؟ کہ یہی فیکٹر کافی ہے کہ بھائی ایک پینک آ گیا لہٰذا اب جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح وہ پینک میں ان تمام چیزوں سے انحراف کر رہے ہیں جس کو ایک یعنی عام الفاظ میں سیوک سینس ڈیفائن کیا جاتا تھا. جی عاصم, پینک لائک سچویشن جو ابھی ہوئی ہے وہ obviously اس میں سب کو نظر آیا ہے, چاہے وہ سویڈن ہو, چاہے یو کے ہو, یورپین کنٹریز ہوں, اس میں ہمیں ایسا نظر آیا ہے. میرا ماننا یہ ہے
کہ اس پینک لائک سچویشن میں تمام لوگ جو ہیں دنیا کے وہ ایک ہی طرح بہیو کرتے ہیں. دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے ایک دم سے آپ تیز گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے ایک بچہ آپ کے سامنے آ جائے تو ہر انسان کا, چاہے اس کی قومیت کوئی بھی ہو, اس کا پاؤں بریک کی طرف جائے گا فوراً. تو یہی سلسلہ ہے کہ جہاں انسان کو اپنی زندگی کا خوف ہونے لگتا ہے یا ہونے لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے, وہ ختم ہو جائے گا, یا کوئی بندہ میرے سامنے سے گزر رہا ہے وہ کھانس رہا ہے یا اس کو کوئی انفیکشن ہے تو مجھ سے بیماری لگ جائے گی, تو آپ ہر انسان ایک طریقے سے بہیو کرے گا اس صورتحال میں. مجھے دیکھنے کو ملا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایکٹ کیا. دوسری ایک بات آپ اور دیکھیے, تھرو آؤٹ دا ایئر, مجھے سویڈن کا اتنا نہیں پتا لیکن یو کے میں آپ دیکھیں اکثر کرائم نہیں ہوتے, مطلب لوگ جو ہے اوبیسلی لائنیں بھی نہیں توڑتے, لوگ ٹریفک بھی اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے, اسپتال میں بھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں, سپر اسٹور میں بھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس سے لوگ پینک کا شکار ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی دوسری قومیت کے لوگ آئیں گے اور ہماری جاب پہ قابض ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں ریسزم کے معاملات بہت ہوتے ہیں, سویڈن میں بھی غالباً ہوتے ہوں. تو نارمل سرکمسٹانسز میں بھی وہ پہلو, وہ باتیں جن سے انسان کو خوف درپیش ہو آنے والے وقت میں, تو انسان اس میں بھی اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح یہاں یو کے میں لوگوں کو امیگریشن کے معاملات پہ بہت زیادہ خوف ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, دوسری اقوام کے لوگ آئیں گے, بریگزٹ بھی اس کی ایک کڑی ہے. تو اس پہ لوگوں نے اسی طرح ایکٹ کیا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. 5-6 سال آپ نکال کے دیکھ لیں, اس طرح ابھی ایک یعنی کہ آپ کہیں گے کہ سیوک سینس جو ہے ادھر نظر نہیں آیا. تو یہی بات ہے کہ جہاں انسان کو خوف ہوتا ہے, پینک لائک سچویشن ہوتی ہے, اس کو اپنی ایگزسٹنس جو ہے خطرے میں لگتی ہے, تو پھر وہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اچھا تو یار پھر اس کا یعنی بنیادی نقطہ ہوا کیا پھر اس کو ہم صرف انسانی جبلت یا فطرت پہ چھوڑ دیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ انسان کو خوف کے حالت میں رکھا جائے گا یا جبر کی صورت میں رکھا جائے گا یا اس کے حقوق یا تو دیے نہیں جائیں گے, جو دیے میں وہ چھینے جائیں گے, یا اس کو خوف ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح بیہیو کرے گا جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقی شہریوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. نقصان ان دا سینس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو قتل کر دے, مار دے, لیکن فرض کیجئے کہ میں ایک اسٹور میں گیا, میں نے پینک بائنگ کی اور میں نے کسی کا وہاں پہ بھی حق مارا ہے. تو اگر وہ جو بیسک ڈیفینیشن جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ اگر آپ کو یہ چیز میرے جو ہے وہ عمل سے یہ چیز ہی ختم ہو گئی کہ میں اپنی ذات سے اپنے دوسرے جو ہے وہ سٹیزن کو یا جو شہری ہے اس کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, تو پھر مجھ میں سیوک سینس نہیں ہے. تو یار پھر یہ گیا کہاں, مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ صرف انسان کی فطرت, سبھی جو ہے وہ انسیولائزڈ ہوتے ہیں انسان, تو یعنی کون سی چیز ہے جو اس کو کنٹرول کرے گی یا صحیح کرے گی؟ میرا ماننا یہ کوئی نیچرل فینومینا نہیں ہے سیوک سینس, یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, کنڈیشن چیز ہے. اگر آپ کو آپ کے حقوق ملتے ہیں, آپ کو ریاست دیتی ہے وہ حقوق, تو چیزیں معاملات اسموتھلی چلیں گے, لوگ سیوک سینس کا مظاہرہ کریں گے. اور اگر وہ نہیں ہوں گی اور پینک لائک سچویشن ہوگی, یہ پینک لائک سچویشن تو ایک چلیں ٹیمپرری چیز ہے. جنرلی آپ تھرو آؤٹ دا ایئر دیکھیں جن اقوام میں خوشحالی ہے, وہاں ان کے حقوق مل رہے ہیں, وہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے. اور جن قوموں میں حقوق نہیں مل رہا ہے, لوگ پیسے میں انصاف نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پراپر نہیں ہے, وہاں سیوک سینس نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی نیچرل فینومینا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا سیوک سینس. اچھا تو وجاہت یار اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو پاکستان میں تو آپ سمجھ لیجیے کہ جس کو ہم نارمل کنڈیشن کہتے ہیں, نارمل لائف کہتے ہیں, وہ بھی ایک طریقے سے پینک سچویشن ہو گئی نا. یعنی ہر وقت بندہ جو ہے وہ اسٹریس میں ہے, اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ جو ہے یعنی کسی نہ کسی طور پر ریاستی سطح پر یا ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے وہ ایک ظلم کا شکار ہے. تو پھر تو یعنی اس پینک سے یا اس پینک سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ کیا ہوا فار ایگزامپل عام زندگی میں جو لوگ تھے اس پینڈیمک کے فوراً بعد جو سچویشن ہوئی اس میں, پھر اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ فرق نہیں آنا چاہیے اگر یعنی خوف ہی ان چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. تو بھائی میں تو عذرائے تفنن یہ کہوں گا کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے نا وہ تو اور ریلیکس ہو گیا. مطلب ریلیکس سینس میں ہو گیا کہ بھائی پہلے تو پھر بھی آدمی کو بھاگم دوڑ کرنی پڑتی تھی اپنے کمانے کھانے کے لیے, اب تو بھائی مسئلہ ہی نہیں ہے, راشن کی فراوانی ہے. مطلب ٹھیک ہے, میں اس کو مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جن لوگوں پہ اسٹریس ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. عزت نفس بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن میں صرف مذاق کے پرائے میں اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ جی پہلے اگر اس کا بھی پریشر تھا تو اب تو وہ پریشر بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اصل میں اس بات کو مطلب اٹھاؤں گا یا اس بات کی تھوڑی سی اور اس میں جاؤں گا کہ یہ جو ہم سیوک سائنس کی اور پینک کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو نا فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے کہ کیسے جو ہے یہ سیوک سائنس اصل میں آپس میں جیل ہوتا ہے یا بنتا ہے. یہ
تو اس کے پیچھے جو ڈیفینیشن ہے وہ ایڈم اسمتھ کی ہے کہ بھائی ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی یوٹیلیٹیز اور اپنی صحت اور اپنی جو ہے نا وہ لگژری کو میکسیمائز کرے گا، اور کیونکہ ہر بندہ اپنے طور پر اپنے لیے میکسیمائز کرنے کی سوچے گا تو الٹیمیٹلی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے گی، یوٹیلیٹیز میں بھی، وسائل میں بھی اور تمام چیزوں میں. اور پھر اس کے اندر جو مطلب کمپٹیشن ہوگا وہ کمپٹیشن ہوگا سروائیول آف دا فٹسٹ کا، کہ جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہوگی اپنی قابلیت کو مونیٹائز کرنے کی، وہ کیپٹل سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، کہ جو زیادہ پیسہ کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ان نارمس کے اندر. اس کو جیل کرنے کے لیے جو کانسیپٹ آیا وہ پھر لا کا آیا، کہ جی ہر بندہ جو ہے اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ تجدے قربان کر دے تو پھر اجتماعیت چیزیں ڈیولپ ہوں. ہر بندہ جو ہے وہ جو چیزیں تج رہا ہے یا چیزیں قربان کر رہا ہے وہ اس کے بیئر منیمم سے اوپر ہی ہیں. یعنی اگر میسلوز کی ہیرارکی آف نیڈس کو دیکھیں تو جو بالکل فنڈامنٹل کسی بندے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریاست نے، یعنی کہ ترقی یافتہ قوم کی ریاست نے ان کو پراپر طریقے سے کر کے دیا ہوا، سب کو سپلائی دی ہوئی ہے کہ جی آپ کے شیلٹر آپ کو اویلیبل ہے، آپ کو جو ہے فوڈ اویلیبل ہے. یعنی وہاں پر اگر کوئی منیمم ویج بھی کما رہا ہے تو وہ لیونگ اسٹینڈرڈ پاکستان کے رہنے والے بندے سے بہت اچھا مینٹین کر سکتا ہے اگر اس کی منیمم ویج بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچویشن مطلب ایک ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا جانا یا ڈسکس کیا جانا ضروری ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس بات سے کوئی سیکنڈ نہیں کروں گا میں، یقینی طور پہ بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایک جہد مسلسل ہے کہ جی آپ کے پاس وہ جو دنیا کے بنائے ہوئے نارمز ہیں ان کے مطابق تو نارمل سچویشن کسی بھی گیون ڈے پہ ہوتی نہیں ہے. کیا پینڈیمک اور کیا جو ہے نارمل ڈے. تو میں اس بات سے تو 100% ایگری کروں گا. صحیح ہے. اچھا تو یار اس میں مطلب میں تھوڑا سویڈن کے بارے میں پینڈیمک کے بتا دوں، اس کے بعد ایک جو تم نے بات کی ہے اس میں سے ایک اہم نقطہ نکلتا ہے میرا خیال ہے جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اسی سے ریلیٹڈ ریسنٹ ایشو بھی ہے پاکستان میں جو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا تو سویڈن میں جو ہے یار وہ پینڈیمک میں مطلب شاید میں کہوں گا کہ یو کے کی بنسبت یا آسٹریلیا امریکہ کی بنسبت تھوڑا سا کم رہا ہوگا، کیونکہ مطلب پاپولیشن کم ہے، جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی کمی ہوئی لیکن ایک دم سے بہت زیادہ شدید نہیں ہوئی. تو وہ تھوڑا سا پینک آیا 2-3 ویکس کا، جہاں پر آپ جائیں تو آپ کو شیلف خالی نظر آئیں گے اور ٹوائلٹ پیپر یہاں بھی ختم ہوئے. تو وہ آپ کو نظر آیا، میڈیسن ختم ہو گئی، لیکن اوور آل اگر آپ جائیں تو شاپس میں جا کے آپ کو ایسا نظر نہیں آیا جو مثال طور امریکہ کی کچھ ویڈیوز آئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، چیزیں چھین رہے ہیں. اس طرح کا بیہیویئر جو ہے نا وہ اس صورت میں بھی نظر نہیں آیا. لوگ اسی طرح اگر دکانوں میں موجود ہیں اس پینک بائنگ کی کیس میں بھی لوگ اسی طرح قطار لگائے کھڑے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ وہ سینس پریویل کیا ہے، لیکن اس کے میرے خیال ہے کوئی اور فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی اتنا ہارڈ پریس ہوئے نہیں ہیں اس پینڈیمک میں اب تک سویڈن. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اب تک بڑا ریلیکس ہے، ابھی تک کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. ان کی جو ہے وہ اپنے لحاظ سے وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہے ہیں، کسی چیز کو فورس نہیں کر رہے. تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جو وہاں سے ریکمنڈیشن آتی ہے ان کو ایگزیکٹلی فالو بھی کرتے ہیں. تو ریکمنڈیشن فالو کر رہے ہیں، اس لیے پینک ہوا بھی بہت زیادہ نہیں ہوا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس ایکسٹریم پینک آ چکا ہے جس میں مجھے کوئی خاص بیہیویئر نظر آیا ہو. میرے خیال سے وہ ہارڈ پریسڈ سچویشن ابھی نظر ہی نہیں. اچھا وجاد، اب میں اپنے میرے خیال ہے ہم آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تم نے ایک بات کہی کہ بھائی جس طرح جب ہم کسی کلیکٹیولی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے انفرادیت سے نکل کے ہم یہ اگری کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے کچھ حقوق پہ جو کہ منیمم ہے لیٹ سے ان کچھ چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پہ ہم اگری کر لیتے ہیں گریٹر گڈ کے لیے. اچھا، اور گریٹر گڈ کا مطلب ہے جب لاز فارم ہوتے ہیں تو پھر وہ بات چلی جاتی ہے حکومت یا ریاست کے ہاتھ میں. تو اگر حکومت اور ریاست کے ہاتھ میں چیز ہے تو پھر ہم جن چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ہم کہیں کہ بھائی اگرچہ ہم یہ حق پہلے ہی ریاست کو دے چکے ہیں لیکن اب اس پرٹیکولر سچویشن میں ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. میں ایک پرٹیکولرلی اشارہ کر رہا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن پاکستان میں ہوا اور مساجد کو بند کرنے کی بات آئی، اگرچہ میں اپنا نظریہ بتا دوں، میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہو، ہر ایک چیز مکمل طریقے سے بند ہونی چاہیے تھی. ایسا نہیں کہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ ایشو بن گیا تو ہم اس ایشو کو تھوڑا ٹچ کر لیتے ہیں. تو اگر فیصلہ حکومت کے پاس ہی ہے تو کیا یہ جو مذہب کا جو ہے وہ فیکٹر ہے، ریلیجن جو ہے، کیا یہ اس سیوک سینس یا سیوک رسپانسبلٹی میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ جس کا حق ہم نے
ریاست کو دے دیا کہ بھائی اب اگر ریاست کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو میں اس کو اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اس کے اگینسٹ جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جو ہے کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, یا الٹیمیٹلی میں کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. تو یہ جو لاک ڈاؤن سچویشن میں کچھ علماء کرام کا آیا, پھر لوگ آج بھی دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ جو ہیں وہ رینجرز پہ پتھراؤ کر رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ بھائی رینجرز نے پہلے لاٹھی چارج کیا تھا. تو کیا یہ بیہیویئر صحیح ہے؟ کیا مطلب اس کو آپ کہاں فٹ کرتے ہیں سیوک سینس اور رسپانسبلٹی میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام نے کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی موقع پر حکومت کو اور ریاست کو بھی اپنے یہ حقوق جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے, بلکہ کمپرومائز تو چھوڑیں, کبھی بھی یہ حق ہی نہیں دیا کہ بھائی وہ ان کی دینی پوائنٹ آف ویو سے یا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کوئی رہنمائی کریں یا اس کے متعلق کوئی قانون سازی کریں. یعنی اس معاملے میں تو پاکستان میں عوام نے اس بات کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ان کی نظر میں جو پیشوائی ہے اس سلسلے میں وہ علماء کرام کی, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کرام جو ہیں وہ پیشوائی کے قابل ہیں یا پیشوائی کے حقدار ہیں, تو وہ انہی کو فالو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مطلب اس میں جذباتیت بھی ہو سکتی ہے, اس میں ریشنل بھی بہت ساری مطلب ہو سکتی ہیں باتیں, اس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے جتنے بھی ماضی میں بھی تاریخ کے اندر واقعات ہوئے ہیں, ان میں تمام جگہوں پہ بھلے آپ کے پاس فوج کے پاس اختیار ہو, تمام چیزیں ہوں, لیکن فوج نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے کھلم کھلا مذہب بیداری اور اپنی مذہب سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا, باوجود کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہوئے بھی پریکٹیکلی. لیکن انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے, پاکستان میں اسلام محفوظ ہے, اسلام سے پاکستان محفوظ ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کبھی بھی جو ہے وہ ڈی اٹیچ نہیں کی. تو ایسے عوام نے کبھی بھی اس معاملے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 پہلو یہ کہ آپ دیکھیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں نا, اور ظاہر سی بات ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جی دین کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں. تو علماء کرام نے یہ ہرگز بھی نہیں کہا کہ جی آپ مساجد میں لوگوں کو پابند نہ کریں, خاص طور پہ کراچی کے اندر. لیکن جس بات کے بارے میں علماء کرام کھڑے ہیں ابھی بھی کچھ, اور جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کم از کم مساجد کے اندر باجماعت نماز ہونے دیں, بھلے وہ ان کے مؤذن, ان کے خادم اور ان کے 5-6 افرادی کے متعلق ہوں, تاکہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ قائم رہے. ہم اس بات کو بھی ٹچ نہیں کر رہے کہ جی نشانہ مساجد ہیں یا نشانہ جو ہے وہ عبادات ہیں. پوری دنیا کے اندر چیزیں بند ہیں, لیکن پاکستان میں وہ جو پک اینڈ چوز والی بات تھی وہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. یعنی خاص طور پہ دوپہر میں 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا لاک ڈاؤن کرنا, جبکہ علماء کرام اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی اضطراری کیفیت ہے کہ جس اضطراری کیفیت میں آپ یعنی اس سے بہت کم درجے کی آپ کی مشقت والی بات ہے نا جب آپ سفر پہ ہوتے ہیں. اس وقت جو ایک بہت بڑے پینڈیمک, ایک بہت بڑا وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں بہت کمتر درجہ ہے نا سفر کا. تو سفر کے اندر بھی آپ کو موقوف ہو جاتا ہے. تو شریعت کے اصول تو بالکل واضح ہیں. یعنی بہت سارے لوگوں کا اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا یا بات کرنا, وہ بھی صرف میں سمجھتا ہوں کہ خوف سے باطن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ علماء کرام میں سے ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جن کو ہم علماء حق نہ کہیں, ہم کہیں کہ جی وہ اس طریقے سے دین کے مزاج کو نہیں سمجھے, یا ان کے نزدیک ابھی عزیمت کی رائے اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے. باوجود کہ علماء کے ایک بہت بڑا طبقے نے اس بات سے مکمل طور پر اعلان کیا کہ جی اس وقت جو ہے وہ عوام کا اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور پورے معاشرے کی حفاظت کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں. اس معاملے میں بہت ساری باتیں مطلب ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال جو میں نے کہا کہ یہ حقوق کو عوام نے کبھی ٹرانسفر نہیں کیا. نمبر 1 یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے میری نظر میں. نمبر 2 کہ اس ٹائم پر جو اقدامات ہیں وہ اقدامات صرف اور صرف جو ہے وہ مذہب بیدار اور مساجد کے خلاف محسوس ہو رہے ہیں. اچھا وجہ اس میں دو پوائنٹ ہے, پھر میں سنیل کی طرف جاؤں گا اسی پوائنٹ کو لے کر. ایک تو تم نے کہا کہ بھئی مذہب کے معاملے میں جو ہے وہ عوام نے کبھی اختیار نہیں دیا, لیکن کیا یہ جذباتی حد تک ہے یا مطلب پھر کانسٹیٹیوشن کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے اس چیز سے مجھے لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مذہب کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا یا اس میں کسی طریقے سے شامل ہی نہیں ہے. لہٰذا جب بھی مذہب کا معاملہ آئے گا تو ہم کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ وہاں پر کانسٹیٹیوشن مذہب میں کوئی رول پلے نہیں کرتا. اچھا دوسری بات جو میں اس کا ایک چھوٹا سا بس بات کر دوں 1-2 جملوں کی, وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو سمجھ لیں کہ ہمارا عمرانی معاہدہ ایز اے قوم کے طور پہ موجود ہے, اس میں بھی قیادت جو تھی وہ اس وقت کے علماء کرام کے پاس ہی عوام نے دی تھی. یعنی مذہبی معاملات کو
یعنی سیف گارڈ کرنے کے لیے اور ان کے ان حقوق کی کہ جو ان کے مذہب اور دین کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس ٹائم پر بھی جو اس وقت کی ریاست یا اس وقت کے مقننہ تھی, اس مقننہ کو یہ حق نہیں دیا تھا. اس وقت بھی جو علماء کرام تھے انہوں نے ہی اس قیادت کو اٹھایا تھا. مطلب میں اس کو ایز اے فیکچوئل طور پہ ایسے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں سنیل کی طرف جاتا ہوں اسی چیز کو لے کے. سنیل آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ ہم دونوں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں تو پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ یار مطلب مذہب کہاں سے آ گیا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں بھی اگر فرض کیجئے میں اس کو کسی اور طریقے سے چینج کر دوں, یہاں پر اگر جو ہے وہ کعبہ خانے, یا کعبہ خانے میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا, فرض کیجئے کہ میں خانے یا پبز وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں, تو یہ بھی تو ایک لوگوں کی ایک ایسی چیز ہے نا جس سے لوگ بڑے کنیکٹڈ ہیں, اگرچہ مذہب سے بالکل ایک دوسری ڈائریکشن میں. تو اگر آپ کسی ایسی چیز کو لوگوں کے بالکل جو بہت ہی سینسٹیو ہو ان سے, اس کو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ہاں یہ پرٹیکولرلی یعنی ایک میں نے ایسا کلیہ لیا جو سب پہ اپلائی نہیں ہو رہا, اس پرٹیکولر چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے, تو کیا لوگ یہاں پر ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ آپ پاکستان کے جو مساجد کا لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کا اور علماء کرام کا جو اس پہ رسپانس ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو اس سے کیسے کمپیئر کریں گے جہاں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں؟ جی عاصم, کل کا میں آپ کو ایک نیوز آئٹم بتاؤں کہ کل پولیس نے ایک پب پہ چھاپا مارا, میخانے پہ, اور اس کو لاک کر کر اندر شراب بیچی جا رہی تھی. لوگوں کو اندر بلا لیا تھا یو کے میں, اور تالا لگا کے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا اندر کچھ نہیں ہو رہا, وہاں شراب بیچی جا رہی تھی. باہر سے کمپلین ہوئی, پولیس کی گاڑی آئی اور اس پب کو سیل کر دیا گیا اور ساری ڈرنکس کو نکال دیا گیا. تو ہر معاشرے میں, ہر سوسائٹی میں کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف معاشرے کا جھکاؤ ہوتا ہے. جیسے ہم میخانے ہیں, اب دوپہر کے وقت ظہر میں کڑک دھوپ پڑ رہی ہو, مسلمان چاہے گا مسجد میں جا کے نماز پڑھے, لیکن گورے چاہیں گے وہ کپڑے اتار کر بیچ پہ جائیں تاکہ ان کا رنگت ٹین ہو سکے. تو ہر معاشرے کی الگ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں لوگ. اب پچھلے 2 ہفتے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں دھوپ بہت ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے ویکینڈز پر, تو لوگ جا کر ویکینڈ پہ سمندر میں وقت گزار رہے ہیں. تو آج ہیلتھ سیکرٹری نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, اور کل دوبارہ بڑا اچھا موسم ہے, دھوپ ہے, تو اس نے کہا کہ کل کے لیے میں آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہوں, اور یہ میں ریکویسٹ نہیں کر رہا, میں انسٹرکشنز دے رہا ہوں حکومت کی طرف سے کہ کل کوئی سمندر پہ نہ جائے تاکہ گیدرنگ نہ ہو. اسی طرح آپ پاکستان میں آپ چلے جائیں تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے, لوگوں کی جذبات جس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اگر مساجد کو بند کر دیا جائے. اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ ملک بنا تھا, اور اس ملک میں آپ 70 سالہ تاریخ اٹھا لیں کہ تمام باتوں میں اختلاف ہو جائے گا, سیاسی اختلاف ہو جائے گا, یہ وہ, اکانومی اس طرح چلنی چاہیے, میڈیا یہ بات کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, بینکنگ کے بارے میں بھی لوگوں کے تاثرات ہیں کہ بھائی اسلامی بنیادوں پر چلنی چاہیے. جہاں دین آتا ہے نا, وہاں تمام قوم جو ہے پاکستانی وہ ایک ہو جاتی ہے. اس وقت آپ پڑھے لکھے کسی آدمی سے بھی پوچھیں گے نا, وہ بھی آپ کو کھل کے نہیں بولے گا, وہ بھی کہے گا یار دوسری چیزیں تو چل رہی ہیں, آپ جائیں اسٹورز چل رہے ہیں, سڑکوں پہ رش ہے, لوگ جمع ہوئے ہیں جگہ جگہ, آفیسز کھلے ہوئے ہیں, میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں. تو وجاہت بھائی نے جیسے کہا, انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ٹارگیٹڈ ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل ٹارگیٹڈ ہے. پاکستان میں اس وقت جو میڈیا خاص طور پہ رول پلے کر رہا ہے, وہ باقاعدہ ٹارگیٹ کر رہا ہے مساجد کو نہیں کھلنا چاہیے. یہ مساجد کو نہیں کھلنا چاہیے تو پھر میڈیا ہاؤسز میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف آفیسز, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, لوگ تفریح کر رہے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا. لیکن جہاں مساجد کی بات آ جائے گی وہاں کہہ رہے ہیں کہ روک دیا جائے. بھائی آپ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تو سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں. کتنی کتنی مساجد بڑی ہیں, اس میں ایک صف ہوتی ہے, باجماعت جب نماز ہو رہی ہے 2 صفیں ہو جاتی ہیں, وہ آپ ایکسٹینڈ کر لیں, اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں باقاعدہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور پاکستانی معاشرے میں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے لاک ڈاؤن. بھائی 80 گز کا مکان ہے, اس میں 12 لوگ رہ رہے ہیں, کس طرح کریں گے سوشل ڈسٹینس؟ لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, وہ باہر جائیں گے. تو یہ پاکستان میں تو سچی بات ہے, لاک ڈاؤن کا جو ہے نا, یہ اب 1-1.5-2 ہفتے میں تقریریں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ سے نارملائز کرنی پڑیں گی, کیونکہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, تو اپنی بات کو تھوڑا ہم کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہوئے, میں آپ دونوں کے کمنٹ پہ ایک اپنا مطلب میں اس میں یعنی کچھ چیزوں میں اگری کرتا ہوں. اوور آل میں آپ کے پاس سنیل اگری کرتا ہوں کہ جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ یونیفارم ہونا چاہیے, کسی ایک کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ مطلب خاص طور پہ مساجد کو یا عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یعنی جو سچویشن ہے نا, جو بگر پکچر میں خیال ہے ہمیں اس وقت دیکھنی چاہیے, وہ ہے پینڈیمک کی سچویشن. یار مطلب دیکھیں, پوری پاپولیشن میں جو فیسلٹیز ہیں, لوگوں کا رہن سہن ہے, وہاں گھروں میں 8 لوگ ہیں, 12 لوگ ہیں, اس کو حکومت کسی بھی طریقے سے چینج نہیں کر سکتی. یار وہاں پر اگر ایک بندے کو کوئی مسئلہ ہے تو اس خاندان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے, یا اسے ایک بندے کو نکال کے لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے مطلب
لارجر اسکیل پہ جس طریقے سے وبا پھیلی ہے، چائنا اٹلی کی مثال ہمارے سامنے، اس میں اور دوسری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا مذہب، یار مذہب میں کہیں بھی میں وجاہت سے اس بات کو کنیکٹ کروں گا کہ جب ہم عزیمت کی بات کرتے ہیں تو یار وہاں پر پھر رخصت کا بھی تو وجاہت ذکر آتا ہے نا. ہم اس کی جو ہے وہ میں اس کو دینی حوالے سے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، تم شاید اس کو بہتر سمجھا سکو، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا علماء مطلب مجھے لگتا ہے کہ علماء کرام نے اس میں تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا ریلیکٹنس اس میں زیادہ دکھا دیا. یہ بات میں مانتا ہوں کہ یار مذہب ہمارے لیے پاکستانی معاشرے میں بہت اہم ہے، لیکن ہمیں سچویشن بھی تو دیکھنی چاہیے. ہم یہ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم پر ریاست جو ہے وہ مذہب پر ڈائریکٹ اٹیک کر رہی ہے، یا یہ ڈائریکٹ حملہ ہے ہماری اس بنیادی چیز پر اور ہم اس کے خلاف جائیں گے؟ یار اس کی کوئی میڈیکل جو کنڈیشنز ہیں یا جو پینڈیمک کی اوور آل کنڈیشن ہے اس کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یعنی وہاں پر ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. وہاں پر جو شہریوں کے دوسرے لوگوں کے حقوق، اگر ہم اپنی جان سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں پر بھی تو ہمارا مذہب ایک رول پلے کرتا ہے. اچھا وجہ جو آپ نے بات کہی تھی مطلب اس پہ تم کمنٹ کر سکتے ہو اگر چاہو تو، لیکن یار میں جو تم سے جس چیز پہ ڈس ایگری کروں گا کہ یار مثال طور پہ جب ایک قانون بن گیا، آئین بن گیا نا، تو اس وقت میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے علماء کرام ایک علماء حق کے ہاتھ میں چیزیں دی گئیں اور اس کے بعد چیزوں کو لیٹ سے امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس بیسس پہ کہ آج وہ کنڈیشن نہیں ہے. میں کسی تاریخ میں کسی ایک وقت پر میرے جو ریپرزنٹیٹیو تھے لیٹ سے علماء کرام وہ اس چیز پہ ایگری ہو چکے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں اس چیز ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے. لہٰذا اب میں مجھے ان کی لاج رکھتے ہوئے بھی اور ریاست کے قوانین کو فالو بحیثیت شہری فالو کرتے ہوئے مجھ پہ یہ میں سمجھتا ہوں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں چاہے کنڈیشنز کیسی بھی ہوں کم از کم اس بیسک ڈاکومنٹ کو تو میں فالو کروں. لہٰذا آج کے دور میں اس وقت میں کہوں کہ یار کیونکہ جو ہے وہ لیٹ سے حکومت فرض کیجیے لبرل ہے یا کوئی عمران خان کو کوئی بھی کسی بھی طریقے کا القابات سے نواز دے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ حکومت ہو، کیونکہ جو ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں کرپشن ہے یا کہیں نہ کہیں آئین کی خلاف ورزی خود حکومتی نمائندہ کوئی کرتا ہوا نظر آ گیا یا ججز اس کو اس طرح نہیں کر رہے، اس بنیاد پہ میں کہوں کہ اب میں آئین سے آزاد ہو گیا ہوں. لہٰذا مذہبی معاملات میں اس چیز کو بھی نہیں مانوں گا جو کسی زمانے میں علماء حق نے اس چیز کو اپنی فہم و دانش اور بڑی فراست کے ساتھ اگری کر کے ایک چیز کو ڈاکومنٹ کیا. اچھا اس میں تو میں صرف ایک بات بیان کروں گا رخصت اور عزیمت کے حوالے سے کہ یقینی طور پہ عزیمت جو ہے وہ ایک چھوٹا گروہ ہی اختیار کرتا ہے صحیح. زندگی اچھا میں اور ہمیشہ سے ہم کوئی نظر آتا رہا ہے. ٹھیک تو یقینی طور پہ یہ عزیمت کی راہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے تو ہے نہیں، ٹھیک. تمام لوگوں کے لیے تو رخصت کی راہ ہے. اور علماء کی ایک ہم، اکثریت نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک یا دو علماء کرام کے علاوہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ گھر میں نماز نہ پڑھیں. اور ہم، یعنی میں کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، نام بھی نہیں لگ رہا ہے کسی کا میں، صحیح. لیکن بہرحال بات یہ واضح ہے کہ علماء نے دین اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی لوگوں کو ان کی جان بچانے کے لیے یہ کہا کہ آپ گھر میں بیٹھیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی جان جو ہے وہ مقدس ہے، کس ڈاکیومنٹ یا کس امبریلا کے انڈر میں؟ وہ دین کے انڈر میں. صحیح. اگر انسانی جان جو ہے وہ مقدس رہتی اور تمام چیزیں ہوتی تو ہمیں اپنی تاریخ کے اندر جو ہے وہ عظیمت کی اتنی عظیم داستانیں نظر نہیں آتی صحیح. کہ جہاں پر ایک ذرا سی بالکل ایک تیڑ آیا تھا اور اس ذرا سے تیڑ کے اندر، یعنی میں صرف امام احمد ابن حنبل کا واقعہ بیان کروں گا، میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان نہیں کر رہا اس ٹائم پہ، ہم، کہ ان کے سامنے تو صرف ایک عقیدے کے اندر بگاڑ آیا تھا نا، اور وہ ایک عقیدہ ایسا تھا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ کے چلے جاتے تو آئندہ آنے والی نسلیں کہہ دیتی کہ ہاں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے وہ اس وقت کہا کہ باقی تمام علماء کرام نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ کہہ دیں، اس بات کی اجازت ہے دین نے دی ہے کہ جی آپ کلمہ کفر تک کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی جان پر بنی ہو. لیکن انہوں نے صحیح. جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ کی اپنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علماء کرام میرے نزدیک اس وقت قابل احترام ہے کہ جو عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے بات یہ صحیح. کہہ رہے ہیں، اور وہ میرے لیے مزید قابل احترام ہوں گے اگر وہ اس کو سوچی سمجھی بات کے تحت کر رہے ہیں کہ یہاں پر دین کمپرومائز ہونے جا رہا ہے اور ٹھیک. دین کی بنیادیں جو ہے وہ ڈھائی جا رہی ہیں. اس ٹھیک. بنیاد پر اگر وہ عظیمت کی راہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ اور مزید قابل احترام بن جاتے ہیں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جن ہمارے علماء کرام اس بات سے انحراف کر رہے ہیں کہ جی ہم قانون جو ہے وہ نہیں مانتے، یا قانون نے جو امپلیمنٹ کر دیا یا ریاست نے جو حکم جاری کر دیا، ہم، تو میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم آپس میں جو کانٹریکٹ کرتے ہیں
ان کانٹریکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کنٹینیوشن جو ہے وہ یا کنٹینیوٹی کا ایک کلاز ہوتا ہے نا, کہ یہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ ایٹ ول ہے اور وہ سرٹن کنڈیشنز کو اور سرٹن کلازز کو نبھاتے ہوئے. اگر ان سرٹن کنڈیشنز کو نہیں نبھایا گیا تو وہ کانٹریکٹ ہم آپس میں کر رہے ہیں اس میں اے پارٹی بی پارٹی کے کسی بھی دینداری میں شامل نہیں ہوگی. تو ہماری پچھلی تاریخ میں مطلب میں حوالہ دوں گا اس وقت ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ جس طریقے سے ہم بعثیت قوم ہے نا منافق, کہ ہمارا کہنا تو جو ہے وہ کہ یہ لا الہ الا اللہ اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اور میں تو اس کے آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں مسجد بند ہونے کا تو مطلب ڈر اور خوف اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ چور بازاری اور اس سے تو رکتے نہیں ہیں. بحیثیت یہ کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا. ہمیں باقی باتیں تو بھول جاتی ہیں دین کی اس میں. تو اس بحث میں جائے بغیر میں صرف اتنی سی بات ہی کہوں گا کہ آپ یعنی مسجد جو ہے وہ اگر بند کی جا رہی ہے, چیزیں بند کی جا رہی ہیں یا اس کو لوگ نہیں مان رہے ہیں کچھ علماء کرام, تو اس کو نہ ماننے کے پیچھے جو ہے وہ یہ منافقت والا رویہ ہے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر وہ چور دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کی بنیادوں پر آپ کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ جی لبرل چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کے معاشرے کے اندر رائج ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سنیل, اس سے پہلے کہ ہم یہ ختم کریں, میں اپنے آخری کمنٹ سے پہلے آپ اگر ان میری وجہات کی کسی بات پہ اگر آپ اپنا فائنل کمنٹ دینا چاہتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ اینڈ کی طرف جائیں گے. میں سمجھتا ہوں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ مساجد کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی, مجھے بہت زیادہ شدت سے بات محسوس ہو رہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے تمام علماء کرام سے اور اس بات سے کہ سوسائٹی دین کو فالو کرے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے اس کا, لیکن بہت سے جو پرائم ٹائم اینکرز ہیں ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں, ان کے سوال کو پوچھنے کا انداز دیکھیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مذہبی طبقے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں, اس کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت ہی ڈینجرس ایک عمل ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں دین کو بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں ہوپ جو ہے وہ دین دیتا ہے, اور اس کو لے کر جو ہے وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا پرائم ٹائم ٹی وی پروگرامز میں, آئی تھنک یہ ایک بہت ڈینجرس جو ہے نا وہ سینیریو جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, جہاں ایک میڈیا کا طبقہ جو ہے اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یار میں آپ دونوں کے کمنٹ پہ اپنا لاسٹ کمنٹ دے دیتا ہوں, پھر میرے خیال ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا میرا خیال میں دیکھیں, میں میڈیا یا اینکر پرسن کے لحاظ سے تو چیزوں کو میں اپنے ذاتی طور پہ نہیں دیکھتا. مطلب ان کا وہ جو ریٹنگ کی ایک دوڑ ہے یا ہر انڈیویجول بندے کا ایک اپنا یعنی یا کسی چینل کا اپنا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے, اس کے تحت وہ چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں. اور یہ جو رائٹ اور لیفٹ کی اور کسی بھی بات یا ایشو کے بارے میں جو صحیح اور غلط کی جنگ یہ ہمیشہ سے جاری رہی ہے, یہ ہمارے سوسائٹی میں بھی رہے گی, دونوں طرف جو ہے وہ کھچاؤ ہمیشہ موجود رہے گا. اور میرے خیال ہے یہی جو ہے وہ انسان کی ایگزسٹنس ہے کسی بھی سسٹم میں, کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے لحاظ سے شر اور خیر کو دیکھتے ہیں اور دونوں طرف سے کھچاؤ اس کا جاری رہتا ہے. اس شر کون سا ہے خیر کون سا ہے ہم مطلب سامنے والے پہ چھوڑتے ہیں, میرے لحاظ سے کچھ ہوگا, آپ کے لحاظ سے کچھ ہوگا. تو میں اس کو اوور آل آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کنڈیشن میں یقیناً مذہب ہمارے لیے بہت اہم ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں تھوڑا سا وجہ سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بھائی آئین میں ایک دفعہ اگر چیز موجود ہے مذہب کے حوالے سے, یا آئین بالکل مذہب سے انحراف نہیں کر رہا, مملکت پاکستان میں سویڈن کی انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, تب جو ہے وہ ہمیں مذہبی طبقے کو بھی تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یار انٹینشن کو ہمیشہ ہم اینٹی ریلیجن کنسیڈر نہ کریں. سنیل آپ کی بات لیکن آصف بھائی کراس دا بورڈ نظر آنی چاہیے نا چیز, کراس دا بورڈ نظر نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی ہاں, وہ میں نے پہلے کہا کہ میں اس سے اگری کرتا ہوں کراس دا بورڈ. اور دوسری بات یہ کہ جو اسپیشل کیسز ہوتی ہیں نا, مطلب وار یا جو کرائسس ہوتا ہے پینڈیمک میں, اس میں پھر ہمیں اس کے تناظر میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہوگی. بہرحال لیکن ہم مطلب میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت اچھی ڈسکشن رہی, ایگری ٹو ڈس ایگری. تو ہماری اور کچھ چیزوں پہ آپ جو آخری کلمات اپنے بول رہے ہیں, میرے خیال ہے نیکسٹ ٹاپک بھی اس سے نکلتا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کا کیا کردار ہے, اور جو یہ سیٹ جنہوں نے میڈیا ہاؤسز خریدے ہوئے ہیں وہ کس طرح اینکرز کو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اچھا اگر ہم اس میں مطلب میں اپنے آپ کو اس میں کوالیفائڈ نہیں سمجھتا بولنے میں, لیکن آپ لوگوں سے میں آپ کی رائے ضرور لوں گا. تو اگلے ٹاپک میں ہم سوچ سکتے ہیں, اگر ہم تینوں ایگری کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو یار آج کے جو سیشن ہے اس کے لیے میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو ہے وہ آپ لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں مجھے ملی, اور مجھے بھی اس ایشو کو جو اوور آل ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ بہتر طریقے سے میں اس کو سمجھ سکا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں
وہ ہماری یہ جو ایک بحیثیت عام انسان یا عام شہری کے طور پہ جو گفتگو ہے، اس میں سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پہلو ہوگا جو ان کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ان کی بھی سوچ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں کو دوبارہ ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دوبارہ گپ شپ کے لیے مڈ نائٹ کنسپریسیز لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ السلام حافظ. علیکم.